السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج ہم جماعت دہم سے تاریخ و سیاسیات سے سبق سماجی اور سیاسی تحریکیں پڑھیں گے۔ تحریک نسواں، خواتین کی تحریک۔ آزادی سے قبل کے دور میں ترقی پسند مردوں کی رہنمائی میں بھارت میں عورتوں کی تحریک شروع ہوئی۔ عورتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو روکنے، ان کے استحصال پر روک لگانے، عزت و وقار کے ساتھ انہیں زندگی گزارنے کا موقع دینے اور عوامی زندگی میں شریک کرنے کے لیے کئی اصلاحی تحریکیں شروع ہوئیں۔ ایشور چندر ودیا ساگر، راجا رام موہن رائے، مہاتما جیوتی راؤ پھولے، ساوتری بائی پھولے، مہارشی ڈھینڈو کیشو کروے، پنڈتا راما بائی رانڈے وغیرہ رہنمائی میں رسم ستی کی مخالفت، بیواؤں کی دوبارہ شادی، عورتوں کی تعلیم، بچپن کی شادی کی مخالفت، عورتوں کو ووٹ دینے کا حق جیسی اصلاحات کی گئی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آزادی سے پہلے عورتوں کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوتی تھی اور ان کا بہت زیادہ استحصال بھی ہوتا تھا۔ دستور ہند میں عورتوں کے ہر معاملے میں مساوی حق دیا گیا، لیکن کئی شعبوں میں عورتوں کے ساتھ عملاً مساوی سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ اس دور میں عورتوں کی تحریک کا مقصد آزادی نسواں تھا۔ اس وقت عورتوں کی تحریک کا خاص مقصد انہیں انسان کی حیثیت سے سماج میں باعزت مقام دلانا تھا۔ اس کا ایک مقصد عورتوں کی آزادی بھی تھا۔ بھارت میں رشوت ستانی، ذات پات کے نظام، مذہبی کٹر پن جیسے مسائل کے خلاف آندولن جاری ہے پیمانے پر شرکت کی تھی۔ اس سے عورتوں کو ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا احساس ہوا۔ اسی وجہ سے خواتین کی رہنمائی میں خواتین کی تحریک شروع ہو گئی۔ بھارت میں عورتوں کی تحریک متحدہ نوعیت کی نہیں ہے، لیکن عورتوں کی صحت، ان کا سماجی تحفظ، ان کی معاشی خود کفالت اور استحکام جیسے نکات پر مختلف سطحوں پر عورتوں کی تنظیمیں غور و فکر کرتی ہیں۔ عورتوں کی تعلیم اور انہیں انسان کا درجہ اور وقار دیے جانے پر اصرار کا چیلنج خواتین کی موجودہ تحریک کو درپیش ہے۔ ڈاکٹر راجندر سنگھ رانا۔ بھارت کے جل پروش کے نام سے پہچانے جانے والے ڈاکٹر راجندر سنگھ رانا نے راجستھان میں ایک بڑا آبی انقلاب لایا ہے۔ راجستھان میں ہزاروں کشتے یعنی دریاؤں پر مٹی کے بند جو بنائے جاتے ہیں، تعمیر کرنے کی وجہ سے راجندر سنگھ بہت مشہور ہو گئے۔ سنگھ نے راجستھان کے ریگستان میں دریاؤں کو نئی زندگی عطا کی۔ انہوں نے ترون بھارت سنگھ نامی تنظیم قائم کرکے سینکڑوں گاؤں میں تقریباً 11,000 پشتے تعمیر کیے۔ پورے ملک میں پد یاترا کرکے تحفظ آب، دریاؤں کو دوبارہ زندگی دینے، تحفظ جنگلات، جنگلی حیوانات کے تحفظ وغیرہ کی مہم چلا رہے ہیں۔ پچھلے 31 برسوں سے ان کی یہ سماجی تحریک جاری ہے۔ ڈاکٹر راجندر سنگھ کو پانی کا نوبل انعام سمجھا جانے والا اسٹاک ہوم واٹر پرائز سے نوازا گیا۔ ماحولیاتی تحریک۔ اس حقیقت سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ ماحولیات کی تنزلی آج کے زمانے میں ایک قومی اور بین الاقوامی سطح کا سنگین مسئلہ ہے۔ ماحولیات کی بربادی کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی کئی تحریکیں سرگرم عمل ہیں اور اس شعبے میں بین الاقوامی تعاون بھی بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں بھی ماحولیات کے مختلف موضوعات کو ترجیح دیتے ہوئے کئی تحریکیں جاری ہیں۔ حیاتیاتی تنوع کا تحفظ، پانی کے مختلف منبعوں کا تحفظ، جنگلاتی غلاف، دریاؤں کی آلودگی، سبز پٹے کا تحفظ، کیمیائی مادوں کا استعمال اور ان کے خراب اثرات وغیرہ مسائل کو یکسوئی کے لیے تحریکیں جاری ہیں۔ ماحول کا تحفظ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جس ماحول میں جیتا ہے اس ماحول کو پاک و صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں جو ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، ایسے موضوعات کے خلاف تحریکیں چلائی جاتی ہیں، جیسے کہ دریاؤں کی آلودگی۔ اب دریاؤں کی آلودگی کس سے ہوتی ہے؟ جیسے فیکٹریوں کا کیمیائی پانی دریاؤں میں خارج کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے دریائیں خراب ہو جاتی ہیں، اور سبز پٹے کا تحفظ وغیرہ وغیرہ کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ صارفین کی تحریک۔
1986 میں تحفظ صارفین قانون وضع کیا گیا۔ اس کے بعد صارفین کی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کے مقاصد وسیع ہیں۔ سماج کا ہر طبقہ صارف ہوتا ہے۔ نظام معیشت میں تبدیلی اور سماجی نظام کے بدلنے کی وجہ سے صارفین متاثر ہوتے ہیں۔ نظام معیشت میں تبدیلی اور سماجی نظام کے بدلنے کی وجہ سے صارفین متاثر ہوتے ہیں۔ انہیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ملاوٹ، چیزوں کی بڑھتی ہوئی قیمت، وزن اور ناپ میں فریب دہی وغیرہ۔ اس قسم کی دھوکے بازی سے گاہکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صارفین کی تحریک وجود میں آئی ہے۔ صارفین کی تحریک یعنی کہ ہم لوگ جو چیزیں خریدتے ہیں اس کی قیمت کے متعلق آگاہی، ہمیں اس کی قیمت کے متعلق آگاہی ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ناپ تول وغیرہ میں جو دکاندار وغیرہ دھوکے بازی کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے خلاف صارفین کی تحریک سے نام سے تحریک چلائی جا رہی ہے۔ تحریک کی وجہ سے عوامی زندگی میں شہریوں کی شرکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1980 کے بعد اس تحریک کو نئی سماجی تحریک کہا جانا لگا، کیونکہ اس کی نوعیت پچھلی تحریک سے مختلف ہے۔ یہ اب زیادہ مقصد اساس ہوتی جا رہی ہے، یعنی ایک مقصد کے لیے عوامی آندولن شروع کرنے کی کوشش کی جانے لگی ہے۔ اگلے سبق میں ہم جمہوریت کو درپیش چیلنجز پر غور کریں گے۔